اللہ کے ہاں بے نیازی کی تعریف یہ ہے کہ وہاں نہ کسی اضافے کی ضرورت ہے اور نہ کسی تخفیف کا امکان ہے۔ تو بے نیازی یہ ہے کہ نہ اس میں کوئی اضافہ کرنا ہے اور نہ اس میں کوئی تخفیف کرنی ہے۔ اس کو مور پرفیکٹ، مزید اچھا نہیں بنانا، کیونکہ وہ دی پرفیکٹ ہے، کامل ہے، مکمل ہے، یعنی اتنا پرفیکٹ ہے کہ مزید کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے یہ نکال دو اور وہ ڈال دو، نہ، وہ مکمل پرفیکٹ ہے۔ اور بندہ جو بے نیاز ہوتا ہے، یہ اور مقام ہے۔ بندے کی بے نیازی غرور کا مقام ہے، غرور حسن کا مقام ہے۔ معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، ازما تابہ ماہی سب ہے ظہور تیرا۔ گر حرف بے نیازی سرزد نیاز سے ہو، پتلے میں خاک کے ہے پیارے غرور تیرا۔ تو وہ بے نیازی جو ہے اس انسان کے اعتماد کا نام ہے۔ انسان کی بے نیازی جو ہے یہ اعتماد ذات حق ہے، اس لیے یہ یوں جائز ہے۔ اتنی بے نیازی ہونی چاہیے کہ اگر اللہ سے تعلق ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے دوستی ہے۔ اب جنت و دوزخ کو کیا کرنا ہے؟ اگر تعلق کے بغیر کہو تو یہ گستاخی ہے۔ اگر انسان اللہ سے بے باکی اور گستاخی کا فرق سمجھ لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ بے باکی تعلق کے ساتھ ہے اور گستاخی تعلق سے دور ہے۔ اگر تعلق ہو تو آپ کا پوتا آپ کے کندھے پہ بیٹھ سکتا ہے، اور اگر تعلق نہ ہو تو دوسرے کے بچے کی یہ حرکت گستاخی ہوگی۔ بس یہ ہے تعلق کی بات۔ آپ فیصلہ یہ رکھو کہ جو چیز غلط ہے اسے غلط کہو، سمجھتے جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ ملک کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے۔ تو فرعون کو بھی ملک مل سکتا ہے۔ تو ملک ابتلا بھی ہے اور عطا بھی ہے۔ اس کی ڈفرینسیشن آپ کیسے کریں گے کہ کون سی بات اللہ نے عطا کی ہے اور کون سی بات آزمائش ہے؟ جب تک آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئے اس وقت تک کسی صاحب اقتدار کی تعریف نہ کرو اور کسی کے خلاف جہاد نہ کرنا۔ اگر اللہ عطا کر رہا ہے تو آپ اطاعت کرو، اور اگر وہ ابتلا ہے، آزمائش ہے، تو پھر جہاد کرو۔ اس کی صورت صرف ایک ہی ہے کہ اس حکمران کا پہلے دو مقامات یعنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تعلق ہے۔ بادشاہوں کو جج کرنے کا، پرکھنے کا ایک اور نسخہ بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ بادشاہ سے اس کی عبادت نہ پوچھ، بادشاہ سے اس کی رعایا کے حالات پوچھ۔ بادشاہ اگر درویش ہے تو ملک چھوڑ جائے۔ اگر بادشاہ کہتا ہے کہ میں درویش ہوں، جس کے حلال کماتا ہوں، تو سلطنت چھوڑ دے، ورنہ اصل حکومت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جبکہ وہ عبادت میں رہے تو وہ بادشاہ نہ اہل گنا جائے گا، اگرچہ نیک ہوگا۔ بادشاہ سے نیکی نہیں پوچھی جاتی۔ راز یہ ہے کہ بادشاہ کو رعایا کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے جیسے اللہ اپنی کائنات کے ساتھ ہے۔ وہ نہ ماننے والوں کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے اور ماننے والوں کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے۔ وہ رزق دینے والا ہے، رب العالمین ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے اور مومنوں کو بھی۔ اگر بادشاہ اپنی رعایا کے حالات سے بے خبر ہے اور رعایا کی تکلیف سے بے نیاز ہے تو وہ بادشاہت ابتلا ہے، صرف مرتبے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ دیکھو کہ بادشاہ کا رویہ کیا ہے۔ یہ بادشاہت کا رکن ہے۔ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، اور قوم کے افراد کی تکلیف میں دیکھ بھال بھی کرے اور باخبر رہے۔ بادشاہ صرف آخرت کا خیال نہ کرے بلکہ رعایا کا بھی خیال کرے، یہ ضروری بات ہے۔ شکر کا جو احساس ہے وہ کیسے ادا ہونا چاہیے؟ شکر جو ہے وہ آپ کا اپنا عمل ہے۔ شکر کی خوبی یہ ہے کہ اگر وہ قبول ہو جائے تو شکر ہے، اگر قبول ہو جائے تو اس پہ شکر کرنا۔ اس طرح کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے ان نعمتوں کی وجہ سے جو تو نے عطا فرمائی ہیں، اور اس بات کا شکر ہے کہ تو نے مجھے شکر کرنے والا انسان بنایا، ان نعمتوں کا شاکر بنایا، اور پھر اس بات کا شکر ہے کہ میں شکر گزاروں میں پایا گیا۔ شکر والے سب لوگ یہ دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ذبح کا ایسا واقعہ ہوا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے گزارش کی کہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو اے ابا حضور، آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، اور آپ مجھے پائیں گے شکر گزار بندوں میں۔ یعنی کہ اللہ کے دیے ہوئے خواب کی ایکچوئل تعبیر کی وجہ سے بھی ہم شکر گزار ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ نے میری جان قبول کرنے کے لیے ایسا خواب میرے ابا کو عطا فرمایا۔ اگر آج کل ایسا ہوتا تو بیٹا کہتا کہ ابا جی عقل کی بات کرو، یہ کوئی خواب ہے؟ مجھ سے اگر ویسے ہی تنگ ہیں تو بتا دو، ہم گھر سے چلے جائیں گے۔ تو یہ شکر گزاروں والی بات تھی۔ تو شکر جو ہے یہ ایک بڑی خاص بات ہے، کم لوگ شکر گزاروں میں پائے جاتے ہیں۔ اب آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ کے لیے کیا دعا کریں؟ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شکر گزاروں میں مقام دے، تاکہ آپ ہر چیز کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ کہیں کہ میں تیرے شکر گزار بندوں میں ہوں، اور جہاں بھی ہم وابستہ ہیں وہیں پر زندگی گزار دیں، اس میں کوئی ٹرانزیشن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق بھی مانگو کہ آپ ان وابستگیوں کو جو اولاد کی شکل میں ہے یا ماں باپ کی شکل میں ہے، آپ ان کے فرائض پورے کر سکیں۔ یہ بڑا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کوتاہی کر دیں۔ اولاد چاہے آپ کو پسند ہو کہ نہ ہو، اولاد اولاد ہے۔ والدین کو چاہے زیادہ علم ہو کہ نہ ہو، آپ والدین کی خدمت کریں۔ والدین گزر جائیں تب بھی ان کی خدمت کرو۔ گزرے ہوئے والدین کی خدمت کیا ہوتی ہے؟ اگر والدین کا کوئی بیٹا یا بیٹی زندہ ہے تو اس کی خدمت کرو۔ آپ کو ایسا کبھی نہ کہنا پڑے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ میرے باپ کی بیٹی ہے اور میں اس کی خدمت کرتا ہوں، وہ آپ کی بہن ہے۔ تو اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کریں، یہی آپ کے ماں باپ کی خدمت ہے۔ اور اپنی اولاد کی خدمت کریں اور ان کو برائی سے بچائیں، ان کو دین کی تعلیم دے کر جائیں، دنیا کی تعلیم دے کر جائیں۔ دنیا کی تعلیم وہ انشاءاللہ خود ہی حاصل کر لیں گے۔ تو آپ اپنے آپ کو بھی تباہی سے بچائیں۔ اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا رزق عطا فرمائے جو نیک رزق ہو اور پاکیزہ رزق ہو، محتاجیاں دور ہو جائیں اور آپ گمراہیوں سے بچ جائیں۔ اللہ اتنا رزق نہ دے کہ آپ گمراہ ہو جائیں، اور اتنا نہ دے کہ آپ کے حالات کمزور ہو جائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ حبیبنا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔